کیوں کہا گھر کی عورتوں کو بھی لے جائیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے جس عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اپنے سہیلی کی اوڑھنی اور چادر پہ چلی جائے، لیکن جائے؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی اگر تمہیں جانا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شامل رہے؟ کیوں؟ یہ اجتماعیت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن آج وہ اجتماعیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ آج ہماری نا اتفاقی کا فائدہ لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ الیکشن کا دور ہے تو ہمیں بانٹا جائے گا، اور الیکشن کا دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم بٹیں گے، تب مسلکوں کے نام پہ بٹیں گے، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ اور مراد آباد جیسے کانڈ ہوں گے کہ مراد آباد میں اگر کسی بریلوی آدمی کی نماز جنازہ کوئی دیوبندی مولوی پڑھا دے تو بریلوی مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ پورے گاؤں کے تمام سنیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، اور وہ بیٹھے گا اور پھر سب کا نکاح پڑھانا شروع کر دے گا۔ 5 سال تک ہم حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، تیری مسجد میری مسجد، تیرا نکاح میرا نکاح، یہ کر کے لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر میرے بھائیوں ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم جب تک منتشر رہے گی، جب تک بڑی رہے گی، جب تک اجتماعیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جس کو برا لگے لگتا رہے، جو جس پارٹی کا ماننے والا ہو مانتا رہے، ہوتا رہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، مگرمچھ اور گھریالی کے آنسو بہانے والے سب اس وقت ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت آپ یہ سوچو کہ ہمارا کوئی ہے، وہ تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ سب سے کم نقصان دہ کون ہے۔ نقصان دہ تو سب ہیں، لیکن یہ سوچنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ کم نقصان کس میں ہے۔ تم اگر یہ سوچو کہ یہ آ جائے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، معاف کر دیجئے، تمہیں کچھ نہیں ملنا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں دے گا، تم بادشاہ نہیں بن سکتے ہو، تم رہبر نہیں بن سکتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ ان میں کم نقصان دہ کون ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہم اس ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے کہ ہماری بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ صاحب ہم یا تو آپ کی بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو بچا سکتے ہیں، اب بتاؤ دونوں میں سے ہم کس کو بچائیں؟ ہمارے لیے تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں، بیوی جا رہی ہے تب بھی ہمارا نقصان، بچہ جا رہا تب بھی ہمارا نقصان۔ لیکن اس وقت ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو، کم نقصان کیا ہے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا ہے تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، اور بچہ اگر جا رہا ہے تو جانے دو لیکن بیوی کو بچا لو۔ بچہ جا رہا وہ بھی ہمارا نقصان، لیکن اس وقت آپ کو چھوٹا نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور پھر کس کو کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ ہم یو پی میں آ کر کسی پارٹی کا کوئی پرچار کرنے نہیں آئے ہیں۔ فون تو بہت لوگوں نے گھمائے میرے پاس، تعجب ہوگا اتنے فون آئے میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، سیاسی اسٹیج کوئی ہم شیئر نہیں کریں گے، کسی بھی سیاسی اسٹیج پر ہم نہیں جائیں گے۔ کیا لالچ نہیں دیا گیا، لیکن کوئی سیاسی اسٹیج نہیں، لیکن ہاں اجتماعیت ہم ضرور برقرار رکھنے کی بات کہیں گے۔ مسلمانوں، جب تم متحد تھے، جب تم متفق تھے تو تمہیں نہیں معلوم تم کیا تھے۔ آج باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے یو پی میں، آئیے ہمارے یو پی میں جائیے اور دیکھیے
बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है, और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर आ जाए,
ہو سکتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی بات کر کے آیا. آج لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ جرجیت صاحب اتفاق کی بات کریں, جرجیت صاحب اتحاد کی بات کریں, جرجیت صاحب ملانے کی بات کریں. برا, یہ بھی برا لگ رہا ہے لوگوں کو. میرے بھائیوں, ہم اس وقت اتنی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے جیسے لومڑی نے مصلحت سے کام لیا تھا. یاد ہے, ایک جنگل کے اندر شیر نے بھی شکار کیا اور بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مار لیا اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مار دیا. اب شیر نے پوچھا کہ میں نے گدھا مارا, بھیڑیے نے بکری ماری, لومڑی نے خرگوش مارا, تینوں جانور مرے پڑے ہیں. اب شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیا سمجھتے ہیں نا, شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا. سب نے محنت کی ہے, فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا شیر کی بات کو سمجھ نہیں پایا, شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا. اور میں شیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ جائیے. اس کی نیت سمجھ نہیں پایا بھیڑیا. تو بھیڑیے نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ نے گدھا مارا ہے, یہ بڑا جانور ہے, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا فیصلہ کیا, اور میں نے بکری ماری ہے تو میں بکری کھا لیتا ہوں, اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. شیر نے کہا ادھر آ, ادھر آ, ادھر آ. ان کو لایا, پکڑا اور گردن دبائی اور پھاڑ دیا. کمینہ, یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ فیصلہ ہے تیرا؟ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تم گدھا کھا لو, میں بکری کھا لوں گا. لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لے گی. جبکہ فیصلہ بالکل صحیح تھا, فیصلہ غلط نہیں تھا, صحیح تھا, لیکن اس کی نیت نہیں سمجھ پایا بھیڑیا. شیر نے اس کو پھاڑ دیا, کھا دیا. اب لومڑی سے کہا کمینہ, فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے, بھیڑیا بھیڑیا ہی رہے گا, تم بتاؤ. اب لومڑی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا, تم اچھی طریقے سے فیصلہ کر لو گی, بتاؤ. لومڑی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا بالکل بے وقوف تھا, پاگل تھا, کمینے کو فیصلہ ہی کرنے نہیں آیا. ارے جنگل کے راجا, یہ 4 جانور جو مرے پڑے ہیں چاروں آپ کے ہیں. صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے, دوپہر میں آپ بکری کھا لیجئے, شام کے ٹائم پر آپ بھیڑیا بھی کھا لیجئے, اور رات میں آپ خرگوش بھی کھا لیجئے. آپ جنگل کے راجا ہیں, یہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے. یہ چاروں جانور آپ کے ہیں, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا ادھر آؤ. شاباش, تو بہت اچھا فیصلہ کرتی ہے, بہت ایکسپرٹ ہے فیصلہ کرنے میں, بڑی ماہر ہے تو فیصلہ کرنے میں. اب شیر نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا. لومڑی نے بہت اچھا جواب دیا. لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. جبکہ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا, لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا, اپنے آپ کو بچانا تھا, اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو, دوپہر میں بکری کھا لو, عصر کے ٹائم پہ, شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو, اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو, چاروں جانور آپ. شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے, واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے, یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے, بھیڑیے سے. کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا, مر گیا. تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا. جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو اور صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ فاتحانہ طور پر مکے میں داخلہ ہوا اور مکے کے اندر انٹری ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہی حکمت اور دور اندیشی, اور پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے, پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے, نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے, سنن دارمی کی روایت, اے اللہ کے رسول, دیکھیے حکمت کیا تھی, اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں. آپ نے کہا اللہ برکت دے.
کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری تعلقات قائم ہیں۔ غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی۔ کون مانگ رہا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا ہے، صحابی ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں۔ اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی، اور صحابہ کونی مار کے کرے چپ ہٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، ہائے ہائے ہائے، مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینے، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی۔ کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست۔ اچھا ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو، کرو گے؟ لیجیے، حکمت دیکھیے۔ جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے۔ یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہاں بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں بیٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو۔ ہر بات میں کہتا گیا کہ نہیں اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی۔ وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی۔ آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا، کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا، ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا، اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا۔ آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مصلحت کے
پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں، حکمت سے کام لیجئے، اور بہار کے اس وقت کے ہونے والے چناؤ کو، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائیوں ایک مثالی چناؤ بناؤ، الیکشن بناؤ۔ ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے، آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک ایک ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا، اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینا، جہاں بھی جانا مل کر جانا، جس جگہ بھی ووٹ ڈالنا اتفاق کے ساتھ ڈالنا، اتحاد کے ساتھ ڈالنا، کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، بٹوارا نہ ہو۔ اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور جا رہی ہے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا، پھر مسجد کا جھگڑا، پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا، تیرے میرے جنازے کا جھگڑا، تیری میری نماز کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے، ہم سب کو ملا دے، ہم سب کو آپسی اختلافات مٹا کر پوری اجتماعیت کے لیے اور پوری مسلم قوم کے فائدے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 12:50 ہو چکے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم میں آپ کو یہاں بیٹھ کر اس ادارے کے لیے آپ سے کچھ مانگوں گا، کچھ دوں گا، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارے یو پی میں آ جائیے تو بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ ہمارے یو پی پر نظر ڈال دیجئے تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ادارے اگر آپ کی رحم و کرم پر نہیں چل پائے تو آپ کو بہار سے بھی یہ ادارے بند کرنا ہوں گے۔ 10 منٹ کا میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو، آپ نے ہمیشہ ہم سے محبت کی ہے، آج بھی اپنی محبت کو ثبوت دیجئے، 100 200 500 1000 جو بھی آپ میرے ہاتھ میں دینا چاہیں اس ادارے کے لیے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اعمالکم امالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے۔ اے اللہ، تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے تاکہ ہمارے اوپر اچھے حکمراں مسلط ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں امن پسند اور رحم و کرم والے ہمارے اوپر حکمرانوں کو مسلط فرما دے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیے